پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک احتجاج کیا فائنل کال کے نام سے، جو کہ 24 نومبر کو سٹارٹ ہوا، 26 کی رات کو ختم ہوا، اور یہی اسلام آباد تھا جہاں پر ہر طرف ہمیں تحریک انصاف کے کارکنان نظر آ رہے تھے، لیکن 26 کے بعد یہاں پر ایک سناٹا چھا گیا اور اسلام آباد کی جو زندگی تھی وہ معمول کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بنا رہی ہے، مگر ابھی تک کسی چیز کے اوپر فائنل نہیں ہو رہے، کیونکہ ابھی تک ان کے خود کے پاس شواہد جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ گرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، ابھی تک جو ہے کوئی ٹھوس شواہد جو ہیں آپ کے پاس آئے ہیں؟ اگر آ گئی ہیں تو اس حوالے سے پارٹی نے اپنا کیا اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی ہے، لائے عمل بنایا اس حوالے سے؟ تھینک یو طیب۔ اصل بات یہ ہے کہ 12 لوگ تو ہمارے کنفرم شہید ہوئے، جن کے ہم نے آپ سے میڈیا سے تصاویر بھی شیئر کی ہوئی ہیں اور ان کے گھر والوں کی سب چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں، اور یہ وہ 12 لوگ ہیں جن کو نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا ڈی چوک پہ 26 نومبر کو یا 25 کی رات کو، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کے وہ لاوائقین ہیں جن کو ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی تھی، اور کہا گیا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن کریں کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں کہیں فوتگی ہوئی یا کسی اور طریقے سے، تو وہ 3-3 4-4 دن وہ رکھا گیا اور بڑی مشکل سے ان کی باڈیز ملی۔ ایک وہ لوگ ہیں، پھر 200 سے زیادہ لوگ اس وقت مسنگ پرسن میں ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے جب اس کے گھر والے یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چونکہ ہزاروں کے تعداد سے لوگوں کے اوپر پرچے ہیں، اس وقت اریسٹ ہیں، یہ نہیں پتہ کہ جیلوں کے اندر رکھے گئے ہیں، ان کے پاس تو اب جیلوں کے اندر اور ان کے اپنے جو ہاؤسز ہیں وہاں کے اوپر بھی ان کے اوپر جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ایک مقدمے میں 4 دن پہلے جو ہے کوئی 5,500 لوگوں کو پیش کیا گیا تھا، وہ لگ رہا تھا کہ پورا کا پورا کوئی اجتماع ہے وہاں پہ۔ ظاہری بات ہے صرف سی ایم کے پی کے نے ہی رسپانسبلٹی لے کے ہم لوگوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس میں مزید ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کو اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے، اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ جو جنازے ان کے اوپر بھی ریڈ ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں آئے گا۔ تو 200 سے زیادہ ہمارے لوگ اس وقت گم ہیں۔ ہم یہی پوچھ رہے ہیں، جو آج میں نے انٹیریئر کمیٹی میں سوال بھی کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے لوگ گم ہیں، کتنے آپ نے 26 نومبر کے 8 میں لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کی ہے اور آپ نے لوگوں کے اوپر کیوں گولی چلائی ہے۔ ظاہر بات ہے ہم بھی سوال کریں، لیکن ہمارے بہت سارے کارکنان اس وقت غائب ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ 12 کے علاوہ باقیوں کا کیا خدا نخواستہ کیا یہ مطلب وہ ہے۔ ابھی تک جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں 12 لوگوں کا جو فگر ہے آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، مگر کسی ایک سنگل پرسن کا بھی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں ہو سکا، تو اسی وجہ سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کروا سکی، کیونکہ جو قانونی ٹیم ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم بغیر پوسٹ مارٹم کے عدالت میں جائیں گے تو پہلے دن ہی ہماری جو سماعت ہے وہ اڑا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور ہم جو ہے قانونی طور پہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، شواہد جس طریقے سے بھی چھپائے جائے، جس طریقے سے بھی میڈیا کو یا ادھر ادھر ہمیں اور آپ کو ٹویسٹ کیا جائے، اصل سوال تو یہ کہ نہتے لوگوں کے اوپر 25 کو اور 26 نومبر کو گولی چلائی گئی۔ یہی ہمارا سوال ہے کہ گولی آپ نے کیوں چلائی جب وہ پیسفل پروٹیسٹر پاکستان کو قومی ترانہ وہاں پہ پڑھ رہے تھے اور وہ اپنا حق لینے آئے تھے، وہ کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے یا کسی بلڈنگ کے اوپر یا کوئی بینک توڑنے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، تو آپ نے ان کے اوپر گولی چلائی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ ایویڈنس، دیکھیں ایویڈنس یہی تو ہم حکومت سے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت متیو لاجان یا بہت سارے اس وقت جو میڈیا کے لوگ ان دا لائن آف ڈیوٹی وہاں پہ کام کر رہے تھے، یہ میں نے انٹیریئر کمیٹی سے سوال بھی آج ہی کیے ہیں، 7 سوال میں نے ان سے کیے ہیں کہ آپ نے پھر انہی کے اوپر مقدمے کر دی کیونکہ وہ صحیح رپورٹنگ کر رہے تھے، وہ آپ سے ڈیٹا مانگ رہے تھے۔ مجھے خود بتائیں تھا، یہ جب آپ کسی کے گھر کا کوئی بچہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آیا ہوا ہے اور اب وہ شہید ہو جائے بے گناہ، اور اس کے بعد آپ اس کی لاش کو بھی غائب کرنا شروع کر دیں یا تھریٹ کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ فیملیز کو بہت زیادہ ڈرایا ہوا ہے، لوگوں کو بہت ڈرایا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے زخمیوں کا بھی پتہ چلے جو ڈر کے ہمارے یہ نہیں بتا رہے کہ ہم زخمی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو غائب کر دیا جائے گا۔ اب جس ملک میں سوال کرنے والوں کو یا پیسفل پروٹیسٹر کو، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے والوں کو گولی مار دی جائے، وہاں پہ آپ ان کی ڈیسیز کی فیملی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہاں لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جرأت ہے کہ کھڑی ہوئی ہے، یہ تو ہماری جرأت ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں، ورنہ یہاں تو لوگوں کو اتنا ہو کا عالم میں ڈرایا دھمکایا ہوا ہے کہ پاکستان کے دارالخلافات جو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں آتا تھا، اس کو تو انہوں نے لگتا ہے کہ بلاؤں کا یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ ہے۔ یہاں تو لگتا ہے کہ کوئی سوال کرے گا تو آپ کو اڑا دیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ MLN یا حکومت کس طرف سیاست کو لے گئی ہے۔ تو بہت سارے سوال ہے، سناٹا یہاں پہ چھایا ہوا ہے، لوگ خوف کا شکار ہے، وہاں پہ لوگوں کو لے کر آنا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کے لواحقین کو حوصلہ دیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور ہم سپریم کورٹ میں یہ پورا کا پورا مدعا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 تاریخ کا 25 تاریخ کا پورا آپ سب کو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ڈیٹا آنا چاہیے، سانحہ ہے
یہ قومی سانحہ ہے. اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس میں اپنی اسٹریٹجی کیا اپنائی ہے؟ کل آپ کا اپنا پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا تو ابھی حکومت کو تو خیر پتہ نہیں ہوتا، جو ان کو پکڑا دیا جاتا ہے جب یہ کوئی بھی ترمیم کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں. آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا دیکھیں ہماری پارلیمانی کمیٹی تو ایک ہی بات ہے. میری 5-6 گھنٹے اس وقت 4 دن پہلے میری خان صاحب کے ساتھ جیل ٹرائل تھا میرا اڈیالہ میں، اور ہم سب پاکستان تحریک انصاف اس بات میں متفق ہے کہ جو کوشش کریں کہ یہ جو چند ہم جیسی آوازیں جو بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے سوال کرتے ہیں، اپنے علاقوں کے لیے سوال کرتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹر کے لیے سوال کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے غائب کر کے یا ہمیں مار کے یا ہم پہ مسنگ پرسن کر کے یا ہمیں ہماری فیملیز کو آپ ٹارچر کر کے تھریٹ کر کے یہ آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم سوال سے نہیں واپس جائیں گے. سوال ہمارا یہ کہ آپ نے کیوں گولی چلائی ہے نہتے لوگوں کے اوپر. تو پارلیمان کا فلور ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی کا فلور ہو، سوشل میڈیا کا فلور ہو، کوئی بھی ہو عوام کا ہو، یہ مقدمہ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ لڑتی رہے گی. میرا لیڈر بہت بہادر ہے، جیدار ہے. اس دن جب میری ملاقات ہوئی 4 دن پہلے تو خان صاحب کو سالیٹری کنفائنمنٹ سے نکالا تھا. ان کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوا ہے. جو جن کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے ان کو بھی 12 گھنٹے اجازت ہوتی ہے کہ وہ پھر سکے، لیکن خان صاحب کو اجازت نہیں ہے. ان کا ٹی وی بند ہے، اخبار بند ہے، ایکسرسائز بند ہے. ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. میری تو اصل میں جیل ٹرائل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے. پھر بھی خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، اور میں نے خان صاحب کو سب سے زیادہ جو پریشان دیکھا میں نے اپنے ورکرز کے لیے، کارکنان کے لیے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو مسنگ پرسن ہیں، خواتین، ان کے لیے کہا کہ انہوں نے آپ لوگوں نے بار بار یہی سوال کرنے. آپ کے پاس ڈیٹیل آئی ہے وہ KPK سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، کس علاقے سے؟ بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب سے لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے، اسپیشلی خواتین جنہوں نے میرے ساتھ تصویر اتروائی تھی. یقین کریں طیب کہ ایک ایک خاتون کے گھر کے اوپر واپس جا کے ریڈ کیا گیا، ان کے سامان کو توڑا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا. خواتین کو چار دیواری تو ویسے ہی پامال کرتے ہیں. تو یعنی جو باقی لوگ واپس چلے بھی گئے صحیح سلامت، ان کو بھی اس طرح یہ مینٹل اور فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں. خواتین کو یہ لوگ اریسٹ کریں کہ کسی طریقے سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایک پاکستان کے اندر اس وقت جس کو کہتے ہیں تکلیف دہ ایک عمل ہو رہا ہے. اور اس میں چاہے پنجاب ہے، چاہے KP ہے، چاہے سندھ ہے، لاہور ہے، کوئی بھی جگہ آپ یقین کریں ہر جگہ سے لوگ مسنگ ہیں. کیونکہ جو یہ جو لوگ تھے یہ صرف KPK سے نہیں تھے، یہ پورے پاکستان سے تھے. اور یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جو ذات پات سے بڑھ کے آئے تھے، نظریے کے تحت آئے تھے. اور میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ پورا ڈی چوک اسلام آباد آپ نے اس کو بند کیا. یہاں پہ لوگ آئے، وہ آرام سے بیٹھے، وہ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. آپ نے ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا. آپ نے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ گولی چلا دی. یہی میں نے آج انٹیریئر کمیٹی سے ان رائٹنگ پر فورم پہ میں نے 7 سوال کیے ہیں کہ آپ لوگوں نے 26 تاریخ کو 25 تاریخ کو پیسفل پروٹیسٹر کو کس کے کہنے کے اوپر جو آپ نے گولی چلائی. پھر آپ لوگوں نے پینٹ سے اور اس سے ڈیڈ باڈیز غائب کر کے ڈیٹا کدھر ہے وہ ہمیں بتایا جائے. پھر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لوگوں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، مطیع اللہ جان سمیت، آپ نے اس کے اوپر جو جھوٹے بوگس FIR کی ہیں اس کا ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کسی آفیسر کو پولیس والے کو نامینیٹ کیا ہے کہ آپ جو اس طرح لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ غلط جھوٹی FIR کرتے ہیں. کوئی ہے آپ کے پاس ڈیٹا؟ تو یہ ہم نے ان سے سوال کیے. دوسرا جو اس وقت ایک سٹی کارڈ جو ہے وہ PMLN کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، صوبائیت کا ایک کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو تفریق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑا خطرناک کھیل ہے. اس کا میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ہمیں کوئی ڈیٹا بتایا جائے. اب ریڑھی بان والے کو آپ پشتونوں کو ID کارڈ دے کے پہلے آپ کے سامنے اس قدر تفریق پھیل چکی ہے PMLN کی وجہ سے کہ انہوں نے بلوچستان میں پنجاب کا ID کارڈ دے کے لوگوں کو گولی ماری جا رہی ہے. تو یہ کہ یہ سوال واپس آئیں گے، یہ لوگ سوال کریں گے. اس لیے میڈیا کو ڈائیورٹ کرنے سے یا بہت سارے لوگوں کو غائب کر دینے سے آپ کہتے ہیں تاکہ ڈیٹا میں لوگ گھومتے رہیں، سوال نہیں چھپیں گے. اور سوال وہی کہ آپ نے پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر 25 اور 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں پاکستان کے دارالخلافہ آپ نے گولی چلائی، حکومت کی ماں کے اوپر گولی چلائی گئی ہے. نہیں، ہم 2.5 سال سے اس وقت جو ہے انڈر وہ کہتے ہیں نا جبر ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے. ہم نے ہمت نہیں توڑی، میرے لیڈر عمران خان نے ہمت نہیں توڑی. ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بوگس FIR ہوئی ہیں، ہمارے پاس واٹر کینن ہمارے اوپر استعمال ہوئے ہیں، ہمارے اوپر شیل انہوں نے استعمال کیے. تو کیا اس دن جب پیسفل پروٹیسٹر بھوکے پیاسے تھے، وہ سردی سے وہ ٹھٹر رہے تھے، 3 دن سے وہ چلے ہوئے تھے، آپ نے ان سے ڈائیلاگ کرنے کے بجائے، آپ نے ان سے بات کرنے کے بجائے یا کہ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اوپر 12 گھنٹے بجلی بند کر کے رات کے اندھیرے میں آپ نے ان کو اوپر دھاوا بول دیا گولیوں کے ذریعے کہ لوگ اپنی جانیں بچانے پھرے. تو یہی سوال ہم سے کریں، یہ ڈیٹا صرف میرا آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، پورے پاکستان کا حق ہے
تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہوا تھا اور کیوں یہ گولی چلائی گئی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔